میں آنے والے تمام معزز احباب، میری مراد ترجمان مسلک اہل حدیث حضرت مولانا عبدالستار حنیف صاحب، امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث تحصیل بسرور، اسی طرح محترم جناب ڈاکٹر محمد سلیمان صاحب، اور اسی طرح مولانا محمد ظہور صاحب، اور اسی طرح محترم جناب محمد عثمان حنیف صاحب و دیگر احباب، ان کو سالانہ پروگرام میں آمد پر دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اب میں خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں مناظر اسلام انداز حضرت حافظ عبداللہ صاحب شیخو پوری، میری مراد محترم جناب حافظ محمد ابو سفیان سلفی صاحب، کہ وہ آئیں اور اپنے مخصوص انداز میں آپ حضرات سے ہم کلام ہوں۔ محترم جناب حافظ ابو سفیان سلفی صاحب، بیداری کا ثبوت دیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله، صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثنا لائق اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک، درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ حضرات، اج دا اے بہترین پروگرام جس دا عنوان قرآن و حدیث کانفرنس ہے، ایدی مناسبت دے نال میں تسا احباب دے سب نے اپنے رب دی عطا کردہ توفیق و رحمت دے نال اور ماں باپ دیاں دعاواں دے نال حدیث دا مقام، حدیث دی اہمیت دے بارے اپنے خیالات دا اظہار کرانگا۔ درد دل نہ دعا فرماؤ اللہ پاک مینوں حق سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمان، اور پھر سانو سارے انو سن سنا کے کما حق ہوں دے تے عمل پیرا ہون دی بھی توفیق بخشن۔ میں بڑا ہی ممنون و مشکور ہاں حضرت مولانا رانا محمد خلیقہ کا پسروری حافظہ اللہ دا، جنہ حکم فرمایا گناہگار حاضر ہو گیا۔ میں احباب دے سامنے اس بات نو شروع کرنا چاہنا، علماء کرام دی کثیر تعداد موجود ہے، اور ملک بھر دے جید علماء کرام تشریف لے آنے والے نے۔
اہل الحدیث دا یہ نعرہ ہے، اہل حدیث کے دو اصول اطیع اللہ، ذرا محبت فرمانا، اطیع اللہ و اطیع الرسول۔ جتھے بات رب دی مننی ہے سونے پیغمبر دی بھی مننی ہے، اے دنیا چاری بھی ہے۔ جیڑا بندہ سیانا ہوندا ہے، آلہ ہوندا ہے، کسے منصب تے فائز ہوندا ہے، لوگ او دی بات بڑے دھیان نال سندے نے۔ اینو اس طرح سمجھو جس مرکز دے اندر میں کھڑا ہاں، اس دے بانی حضرت مولانا محمد رفیق بسروری رحمت اللہ علیہ، اللہ انہاں دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے۔ اکابرین دا نام آئے دعا دیتی جائے، محبت نال آمین کیا کرو۔ میں نے انہاں نو دیکھیا تے نہیں، کتاباں اندر پڑھے لوگاں کو سنے۔ اس مرد مجاہد نے کریا کریا جا کے بستی بستی جا کے رب دی توحید دے، رب دی توحید دیاں باتاں کیتیاں، نبی رحمت علیہ السلام دی شان بیان کی تھی۔ لوگ کیا کر دے سن، لوگ دل جمیناً انہاں دی بات سن دے۔ اگر اج دے دور دے اندر بھی کوئی ساڈا بڑا خطیب بات کرے، اسی بڑی محبت نال سماعت فرمانے ہاں، او دی گل دی اہمیت رکھنے ہاں۔ لوگو میرے اکابر دیاں زندگیاں کتاب و سنت تے عمل تے پریاں پئیاں نے، لیکن اے بات تے ضروری ہے کہ کمیاں کوتاہیاں انسان دی زندگی دا حصہ نے۔ میں قربان جاواں اس ذات تو جنہاں نو اللہ پاک نے گناہ تو مبرہ تے مصفہ پیدا کیتا، انہاں دیاں عظمتاں، انہاں دیاں شاناں دے کیا کہنے۔ جدو رب نے سونے پیغمبر دی شان بڑی بیان کیتی ہے، اللہ پاک نے انہاں دیاں صفتاں بڑیاں بیان کیتیاں نے، پھر انہاں دی بات دی بھی اہمیت توجہ فرمانا۔ میں رب دے قرآن نو تہاڈے سامنے رکھنا چاہنا، میرے سونے دی عظمت دے کیا کہنے۔ اللہ پاک نے محبت فرمایا، اعلان کیتا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اللہ پاک نے اعلان فرمایا، کائنات دے لوگوں، میں اپنے سونے محبوب نو رحمت للعالمین بنا کے بھیجے ہیں۔ کلے اللہ پاک نے انج کر کے اعلان فرمایا، آقا فرماندے نے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ میرا رب فرما رہے ہیں، میں ساری کائنات واسطے اپنے سونو بشیر و نذیر بنا کے بھیج دیتا ہے۔ کلے رب دا قرآن میرے سونے محبوب دیاں عظمتاں انج کر کے بیان کردا ہے۔ آقا فرماندے نے فرمایا، نون والقلم وما یسطرون، ما انت بنعمت ربک بمجنون، وان لک لاجرا غیر ممنون، وانک لعلی خلق عظیم۔
اللہ پاک فرماندے نے قسم چک کے اعلان کیتا میرے محبوب نے میں تانوں خلق عظیم دا مالک بنایا کلے رب تعالیٰ نے اس طرح اعلان فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین توجہ اللہ پاک نے محبتہ فرمائیاں نے اے میرے محبوب جی میں تانوں خاتم النبیین بنا کے بھیج دیتا ہے کہ رب تعالیٰ نے انج کر کے کہا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا اللہ پاک فرماندے نے محبوب جی اعلان کر کے کہہ دیو میں ساری کائنات واسطے پیغمبر بن کے آیا میرے دوستا کوئی نبی کسے قوم واسطے نبی بن کے آیا کوئی میرا نبی رب دا نبی میرے دوستا کوئی بستی واسطے نبی بن کے آیا لیکن میں قربان جاواں میرے تے تیرے سونے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد محبت نال پیار کرتے جایا جے نبی پاک ساری کائنات واسطے نبی بن کے آئے اے دوی تے بزرگ فرماندے نے آندے نے مخلوق خدا دیے ایک پاسے میرا عرب سہانا ایک پاسے او مخلوق خدا دیے ایک پاسے میرا عرب سہانا ایک پاسے سارے جگ دی دھرتی ایک پاسے میرا محبوب ربانا ایک پاسے او بسہا چہرہ ایک پاسے چہرے دیا چمکا ایک پاسے واللیل سے آئی ایک پاسے زلف دا سجانا ایک پاسے میں عرض کرنا چاہنا ہوں اللہ پاک دے نبی دیاں شانہ بڑیاں جنیاں رب دے نبی دیاں عظمتانی او نہیں میرے ہاں دوستا نبی پاک دی بات دا مقام ہے اللہ پاک نے اعلان کر کے فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله فرمایا کائنات دے لوگوں میرے محبوب جتھے منع کر دین اوتے رک جاؤ جیڑا میرا محبوب حکم کر دے انہوں من لو اے رب العالمین نے کہا رب دے قرآن دا دوسرا مقام آقا فرماندے نے فلا وربک لا یؤمنون حتی توجہ میری طرف میں رب دے قرآن دیا تھا پڑھدا جا رہا آقا فرماندے نے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما اللہ پاک فرماندے نے کائنات دے لوگوں اونی دیر تک تسی مومن نہیں بن سکتے جنی دیر تک میرے محبوب دی بات نو میرے محبوب دے فیصلے نو دلوں جانو من نہ لو جو میرا پیغمبر دے دے وے جو میرا پیغمبر کر کے دکھا دے وے جو میرے سونے محبوب علیہ السلام فرما دیں او دیتے عمل کر کے دکھا دو جیڑا بندہ اے بات کہندا جاوے جیڑا بندہ اے بات کردا جاوے ہمیشہ ایک کوئی بات کہے ایہی بات کہے رب دے قرآن دی بات نو مننا ہے اسی رب دے قرآن نو مننا ہے حدیثہ نعوذ باللہ گڑبڑے اسی نہیں من دے دوستو غور کر لو توجہ فرمانا جیڑا بندہ اے بات کر دے او دے ایمان دے اندر گڑبڑ ہے
نہ رب دے قرآن دے اندر گڑبڑ ہے، نہ سونے پیغمبر دی حدیث دے اندر کوئی وعدہ گھٹ ہے۔ اگر کسے کرن دی کوشش بھی کیتی ہے، اللہ پاک نے او دی حفاظت فرمائی ہے، اللہ پاک نے ڈیوٹیاں لگا دیتیاں محدثین دیاں۔ توجہ فرما دے جانا، جڑے اے بات کردے نے اج بھی قوم ہے جڑی ایہی بات کردی ہے، بس جی رب دے قرآن دی بات مننی ہے، بس جی رب دے قرآن دی بات مننی ہے۔ میرے دوستا، اے بات حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی محبت رضی اللہ تعالی عنہ دے سامنے ایک بندہ کھڑا ہو کے کہندا ہے، عمران رب دے قرآن دا درس دیا کر، رب دے قرآن نو بیان کریا کر، کی حدیث دا درس دینا ہے۔ حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کی اعلان کیتا؟ فرماندے نے رب دے قرآن دے اندر ہے نماز پڑھ، رب دے قرآن اندر ہے زکوٰۃ ادا کر، منو ثابت کر کے دے رب دے قرآن دے اندروں نماز دا طریقہ کی ہے، منو ثابت کر کے دے رب دے قرآن دے وچوں زکوٰۃ دا نصاب کی ہے۔ خاموش ہو گیا، دعاواں دتیاں، آندا عمران اج دل نو سکون ہو گیا، اج دل دے اندر یقین آ گیا کہ جیڑی ہون تک یہ بات سوچدا رہا کہ صرف رب دے قرآن نو مننا، حدیث نو نہیں مننا، اج تو یہ بات کر کے میرے سینے نو ٹھار دیتا ہے، جویں تو بیان کردا جائے گا اسی ہن سن دے جاواں گے۔ رب دے قرآن دے نال سونے پیغمبر دی حدیث نو نہیں منے گا، ایمان دا حقدار نہیں ہوئے گا۔ اگے چلتا جاواں، اے کون ہے؟ اے میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابی نے، انہاں دا نام سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک کون عبداللہ نے؟ اے میرے سونے پیغمبر دی حدیث تے پہنچ کے عمل کرنے والے نے، اے میرے پیغمبر دی حدیث دے نال محبت کرنے والے نے۔ کتاب الادب باب السلام دے اندر، مشکات المصابیح دے اندر حضرت خطیب تبریزی رحمت اللہ علیہ نے یہ روایت نقل فرمائی ہے، صحیح سند دے نال ثابت ہے۔ پیارے عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بلا ناگا بازار اندر جایا کر دے، منڈی اندر جایا کر دے، نہ کوئی شے خرید دے تے نہ کوئی شے بیچ دے۔ انہاں دے ساتھی، انہاں دے ہم اثر نال جاندے، ایک دن آندے نے آؤ بھئی چلیے بازار، تے کہن لگے عبداللہ نہ تو شے خریدنا نہ تو شے بیچنا، تے اسی اتھے کی رہن جانا ہے؟ بازار تے بڑی گندی جگہ ہے، بازار تے بڑی بری جگہ ہے۔ اور میرے دوستوں ذرا غور کرنا، کون عبداللہ؟ میں عرض کیتا حدیث دے نال محبت کرنے والے، حدیث نال پیار کرنے والے، حدیث نال عقیدت رکھنے والے۔ فرماندے نے دوستو میں صرف سونے پیغمبر دی اس حدیث تے عمل کرن جانا، میرے محبوب پیغمبر نے جو فرمایا افشو السلام، سلام نو عام کر دیو۔ میں تے ادو جانا گھر بیٹھے ہاں تے سلام نو عام نہیں کیتا جاندا، بازار جاواں گا مدینے دے لوگ بھی ہون گے، بارو لوگ بھی آئے ہون گے، تے گل بن جائے گی، سونے پیغمبر دی حدیث تے عمل بھی ہو جائے گا، ساتھیاں نال ملاقات بھی ہو جائے گی۔ میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے رب دے قرآن نے کی اعلان فرمایا، آقا فرماندے نے وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم۔ رب فرماندے نے کسے مومن بندے واسطے یا کسے مومن عورت واسطے جائز نہیں جدو اللہ رسول دا فیصلہ آ جائے، رب رسول دا حکم آ جائے، وہ اپنے اختیارات ورددا پھرے، وہ اپنی باتیں کردا پھرے، وہ چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ میرے بزرگوں نے یوں فرمایا، میرے بڑیروں نے یوں فرمایا، میرے مولوی صاحب نے یوں فرمایا۔ میرے دوستہ مومن دی شان نہیں، مومن دا شان کی ہے رب دے نبی نے فرما دیتا ہے، من کے وکھا دیتا ہے۔ اے بھی عبداللہ بن عمر دی بات
روایتی صحیح مسلم اندر موجودی میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد، پیار نال پچھلے بزرگ بھی بولو، جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک دی حدیث سنا دینے، آپ فرمان دینے لا تمنعوا ما اللہ، اللہ دیاں بندیاں نو عورتاں نو مسجد اندر آن کے آن تو نہ روکیا کرو۔ او میرے ہاں دوستا غور کرنا ہے کیڑا دور جا رہے ہیں، کیڑا معاشرہ جا رہے ہیں، اے آندھی ہے میرا جسم میری مرضی ہے، لیکن دوستا بڑا غلط جملہ ہی، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، مضمون دے تحت تیرے سامنے چند باتیں رکھ کے اجازت چاہنا۔ میرے سونے پیغمبر دے صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما حدیث سنا دینے، اللہ دیاں بندیاں نو مسجد دے اندر آن تو نہ روکیا کرو، اے رب دا دین سنن گیاں نمازہ با جماعت پڑھن دیاں۔ میرے سونے پیغمبر دی حدیث جناب عبداللہ نے سنائی، انہاں دے بیٹے نے ہی کیا واللہ لنمنعہن، ابا جی اللہ دی قسمیں اسی تے روکا کرانگے، کیوں کیا غیرت دیاں باتاں نے بات نو سمجھ نہیں سکیا۔ میرے پیارے صحابی نبی دا صحابی حضرت عبداللہ بن عمر نے کلمے سنے، چہرہ لالو لال ہو گیا، فرمایا پایا صبح سبن سیئا، حضرت عبداللہ نے انہوں بہت زیادہ برا پلا کیا۔ حضرت عبداللہ دے شاگرد فرمان دینے، میں اس تو پہلا نہ اس تو بعد عبداللہ بن عمر نو ایڈا گرم نہیں دیکھیا، اینا سخت نہیں دیکھیا، اینا غصے در نہیں دیکھیا، جدو عودو دیکھیا جدو نہ دے بیٹے نے حدیث دے بارے کیا میں تے روکاں گا، رب دے نبی دی حدیث مسجد اندر تو نہ روکیا جے۔ میں عرض کی کرنا چاہنا، عبداللہ بن عمر نے ثابت کر دیتا، حضرت عبداللہ بن عمر نے کہہ دیتا، اے بات سمجھا دیتی، اے بات کہہ دیتی، سونے پیغمبر دی حدیث آ جائے کسے بڑے دی بات بھی منی جا سکتی، کسے بڑے دی بات نہیں منی جا سکتی۔ اے ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما۔ آخری باتاں میں تیرے سامنے عرض کرنا چاہنا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر دے والد گرامی امیر المؤمنین جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلان کر دینے، کوئی بندہ آج تو بعد حج تمتع نہیں کر سکتا۔ حج تمتع کیے کہ عمرے دا احرام بن کے جاؤ، توجہ، عمرہ کر کے احرام کھول دیو، 8 ذوالحج نو نویں سرے حج دا احرام بن کے تے حج کر لو، انہوں کیا جاندہ حج تمتع۔ کہ عبداللہ بن عمر نے احرام بن لیا، میں عرض کر رہا حدیث دی اہمیت جنہ من کے وکھایا۔ عبداللہ بن عمر نو کسے آن کے کیا تیرے باپ امیر المؤمنین عمر بن خطاب نے تے حج تمتع تو منع کیتا، تو احرام بنن دے ہیں۔ ترمذی اندر لکھیا جڑا جواب لکھیا، جڑا جواب دیتا بے زر نہ لکھن دے قابل ہے، فرماندے نے امر ابی یتبعو ام امر رسول اللہ، فرمایا میرے باپ دی بات مننی جانی ہے یا سونے پیغمبر دی بات مننی جانی ہے؟ میرے دوستو، اے بات سونے پیغمبر دی بات دے مقابلے دے اندر مقابلے تے کسے بندے دی بات دی کوئی فکت کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ کو دعا ہے اللہ پاک منو اور تہانو حدیث دے مطابق کما حقو عمل کرن دی توفیق عطا فرمان۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔